السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے میں جاں بحق ہونے والے چینی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب کا انعقاد۔ امریکہ کے سیمی کنڈکٹر ایکسپورٹ کنٹرول اقدامات میں ترمیم سے عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، چین کی وزارت تجارت۔ اسرائیلی فوج رفح پر حملے کے لیے تیار ہے، اسرائیلی وزیر اعظم۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے میں جاں بحق ہونے والے چینی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی میتیں روانہ کرنے کے لیے ایک تقریب 31 مارچ کو راولپنڈی شہر میں نور خان ایئر بیس پر منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستان میں چین کے سفیر جینگ زی دونگ، پاکستانی حکام، پاکستان میں چینی سفارت خانے کے سفارتکاروں اور پاکستان میں چینی کاروباری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ایئر فورس کی جانب سے تعزیت کے لیے پھول رکھے گئے۔ جینگ زی دونگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاں بحق ہونے والے ہم وطن ہزاروں میل دور پاکستان آئے تھے تاکہ پاکستان کی ترقی اور چین پاک دوستی اور تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ سب کے لیے اطمینان بخش بات یہی ہے کہ سچائی کا پتہ لگایا جائے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دہشت گردیوں کے خلاف سب سے طاقتور جواب یہ ہے کہ تمام برائیوں کا ڈٹ کر خاتمہ کیا جائے۔ چین کو امید اور یقین ہے کہ پاکستان دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں تیزی لائے گا، انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تیز کرے گا اور پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات اٹھائے گا۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر ہر موسم میں اسٹریٹجک تعاون کو مضبوطی سے آگے بڑھانے اور چین پاکستان ہم نسب معاشرے کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور امور انسانی وسائل چودھری صالح حسین نے تقریب میں چینی متاثرین کے حوالے سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ چینی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور جلد از جلد واقعے کی سچائی کی مکمل تحقیقات کرے گا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا۔ تقریب کے بعد جاں بحق ہونے والے چینی اہلکاروں کی میتیں پاکستانی فوجی طیارے کے ذریعے چین واپس پہنچا دی گئیں۔ 1 اپریل کو اسٹیٹ کونسل کے انفارمیشن آفس کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 135واں کینٹن فیئر 15 اپریل سے 5 مئی تک چین کے جنوبی شہر گوانگچو میں منعقد ہوگا۔ 135ویں کینٹن میلے کی برآمدی نمائش میں مجموعی طور پر 28,600 ادارے حصہ لیں گے۔ 215 ممالک اور خطوں سے 93,000 سے زائد خریداروں نے پری رجسٹریشن مکمل کر لی ہے اور 230 سے زائد معروف کاروباری اداروں اور صنعتی اور تجارتی اداروں نے میلے میں شرکت کی تصدیق کی ہے، جو پچھلے تمام سالوں میں اسی مدت کے پیمانے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اپنے آغاز سے لے کر اب تک کینٹن میلے نے 9.3 ملین سے زائد غیر ملکی خریداروں اور 195 عالمی شراکت داروں کو راغب کیا ہے، جس نے مؤثر طریقے سے چین اور دنیا بھر کے ممالک اور خطوں کے درمیان تجارتی اور دوستانہ تبادلوں کو فروغ دیا ہے۔ 31 مارچ کو چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے امریکہ کے سیمی کنڈکٹر ایکسپورٹ کنٹرول اقدامات میں ترمیم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے قومی سلامتی کے تصور کے دائرے کو حد سے زیادہ توسیع دی ہے اور قواعد کو منمانے انداز میں بدل کر کنٹرول کے اقدامات کو سخت کیا ہے، جس سے نہ صرف چینی اور امریکی کمپنیوں کے لیے معمول کے معاشی اور تجارتی تعاون میں مزید رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں بلکہ عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت میں بھی بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اس اقدام کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری عالمگیر صنعت ہے جو مارکیٹ کے قواعد و ضوابط اور انٹرپرائز کے انتخاب کے مشترکہ اثرات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام فریقوں کے ساتھ مل کر باہمی فائدہ مند تعاون کو مضبوط بناتے ہوئے عالمی سیمی کنڈکٹر کی صنعتی اور سپلائی چین کی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ 31 مارچ کی شام اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیلی فوج رفح پر حملہ کرنے، رفح میں شہریوں کی منتقلی اور اسے انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو رفح پر حملے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اسرائیل ماہ رمضان، امریکی دباؤ اور دیگر عوامل کی وجہ سے حملہ ملتوی نہیں کرے گا۔
پچھلے سال اکتوبر میں فلسطین اسرائیل تنازع کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں شمال سے جنوب کی جانب حملے شروع کر رکھے ہیں اور غزہ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو رفح کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس وقت 55 مربع کلومیٹر پر محیط اس چھوٹے سے شہر میں 15 لاکھ سے زائد فلسطینی موجود ہیں۔ 31 تاریخ کی شام کو ہزاروں اسرائیلیوں نے یروشلم میں وزیراعظم کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا اور اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کے استعفے اور قبل از وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا اور اسرائیلی حکومت پر زور دیا کہ وہ غزہ میں تمام قیدیوں کی جلد از جلد رہائی کے لیے حماس کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچے۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین یروشلم میں 4 روزہ مظاہرے اور ریلی بھی نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رفح پر اسرائیل کے مجوزہ حملے نے عالمی خدشات کو جنم دیا ہے۔ متعدد ممالک اور عالمی تنظیمیں متنبع کر چکی ہیں کہ اس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور انسانی تباہی ہوگی۔ ادھر غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت نے 31 مارچ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال 7 اکتوبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کے نئے دور کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں 32,782 فلسطینی ہلاک اور 75,298 زخمی ہو چکے ہیں۔ 31 مارچ کی شام فلسطینی وزیراعظم محمد مصطفیٰ کی سربراہی میں نئی فلسطینی حکومت نے دریا اردن کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں باضابطہ طور پر حلف اٹھایا۔ فلسطین کی نئی حکومت میں وزیراعظم محمد مصطفیٰ کے علاوہ 23 وزراء بھی شامل ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے نئی حکومت کی حلف برداری کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ نئی حکومت کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحات کرے گی اور تمام فلسطینیوں کو بہتر خدمات فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے، غزہ کی پٹی اور فلسطینی مغربی کنارے کی تعمیر نو کو مضبوط بنانے اور فلسطینی معیشت کی بحالی کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ محمود عباس نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن فلسطینی عوام کی واحد جائز نمائندہ ہے اور فلسطین یروشلم سمیت غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر اسرائیلی حملوں کو روکنے اور فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنانے کے لیے عرب ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ یوکرینی میڈیا کی 31 مارچ کی خبروں کے مطابق یوکرین کی قومی سلامتی سروس نے ماسکو کنسرٹ حملے میں یوکرین کے ملوث ہونے کے روسی الزامات اور یوکرین کی قومی سلامتی سروس کے سربراہ مالیوک کی گرفتاری کے روسی مطالبے پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روس نے یوکرین کے حکام سے عالمی کنونشنز کے مطابق ان حملوں میں ملوث تمام افراد کی فوری گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ کیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ یوکرین نے انسداد دہشت گردی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ تاہم روسی وزارت خارجہ نے ماسکو کنسرٹ ہال پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں اب تک یوکرین کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے۔ جنوبی کوریا میں پارلیمانی انتخابات 10 اپریل کو ہوں گے۔ تازہ ترین رائے عامہ کے مطابق حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی آف کوریا حکمراں جماعت پیپلز پاور پارٹی سے آگے ہے۔ گیلپ کوریا کی جانب سے 26 سے 28 مارچ تک کرائے گئے سروے کے مطابق 40% جواب دہندگان حکمراں جماعت کے کیمپ اور 49% اپوزیشن کیمپ کی حمایت میں ہیں۔ کوریا ہیرلڈ اور ہیرلڈ اکنامک ڈیلی کی جانب سے 31 مارچ کو جاری کیے گئے ایک سروے کے مطابق 45.1% جواب دہندگان نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی آف کوریا اور 40% نے کہا کہ وہ پیپلز پاور پارٹی کی حمایت کریں گے۔ ادھر جاپان کے ٹی وی اسٹیشن TBS کی جانب سے کیے گئے تازہ ترین ملک گیر سروے کے مطابق کشیدہ کابینہ کی شرح حمایت 22.8% تک گر گئی ہے، جو 2021 میں کشیدہ کابینہ کے قیام کے بعد سے سب سے کم ہے۔ اس کے علاوہ کشیدہ کابینہ کی ناپسندیدگی کی شرح پچھلے سروے کے نتائج سے 0.6% پوائنٹس بڑھ کر 75% ہو چکی ہے۔ 31 مارچ کو امریکی فاکس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست میری لینڈ کے گورنر ویس مور نے متنبع کیا ہے کہ ریاست میں بالٹی مور برج کے گرنے سے امریکہ کی کئی صنعتوں پر بہت اثر پڑے گا۔ گورنر مور نے کہا کہ بالٹی مور کی بندرگاہ کے امریکی ریاستوں پر دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔